فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے مسلمان یارو دوستو اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے دور بڑی مشکل کی دور ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی بے دینی ہوا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی ہوا کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اللہ کی دین سے مذاق کرتے تھے اور اللہ کی وجود کو انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کی رسول نے ان پر محنت کیا، ان لوگوں پر محنت کیا، لوگوں کی اللہ کی طرف بلائے، اللہ ایک ہونے کا گواہی دیا۔ پھر دھیرے دھیرے بہت سارے نافرمان جو اللہ کے دشمن ہوا کرتے تھے، دین اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، جو شیطان کی غلام ہوا کرتے تھے، انہوں نے جو ہے بڑے بڑے نافرمانوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، اللہ کی حکم پہ چلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لایا، سنت پر عمل کیا۔ پھر اللہ کی چاہت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ لوگ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ملا۔ ان لوگوں پر اللہ کی رضامندی ہوا، اللہ اس پر راضی ہوا۔ وہ لوگ جو کھلے عام سارے عام اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ لوگ جو ہے ہیرا سے بھی قیمتی بن گیا۔ آج ہم جس کی حدیث میں نام پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، تو آج کے دور میں بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وہی محنت دنیا بھر میں چلایا۔ جس محنت کے لیے، جس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اور رسولوں کو چنا کرتے تھے، نبی رسولوں کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے، وہ دعوت والا کام، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو کام ہے، قرآن کا آیات ہے دوستو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دین اسلام کی تذکرہ کرنا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہم مسلمان کے نام سے دنیا میں جتنے بھی ہے آج کے دور میں، ہم اگر دین اسلام کی تذکرہ کریں گے، دین اسلام کی باتوں پر ہم آلوچنا کریں گے، تو اس سے جو ہے ہمیں ہی فائدہ ہوگا، ہماری قلب نرم ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا، ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا اور بڑھے گا، اور ہمارا گھر جو ہے سنورے گا، ہمارا گھر بنے گا، ہمارا گھر میں دین اسلام کی تعلیم ہوگا، تو ہمارا گھر جو ہے ہیرے سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے یاروں، میرے دوستو، آج کی دور میں زیادہ تر مسلمان کے گھر میں دنیا کی باتیں، فضول کی باتیں، دوسروں کی عیب، دوسروں کی چرچا، غیبتیں، چغلیاں، دن بھر سونے سے پہلے تک بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی باتیں، دین اسلام کی چرچا، قرآن حدیث کی باتیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی کچھ باتیں آج کل ہمارے دور میں زیادہ تر گھر میں، اکثروں کی گھر میں یہ سارے چیز نہیں ہے۔ دین اسلام کی باتیں، دین اسلام کی تذکرہ بالکل ہم اکثروں کی گھر سے اٹھ چکا ہے۔
इसी वजह से जो है हम मुसलमानों की समाज में नाफरमानी हद से ज़्यादा दिखा जा रहा है। हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बाप है, गार्जियन है जो घर का, वो कहते फिरते हैं लोगों से, आजकल के बच्चा बच्ची बेटा बेटी बात नहीं सुनती, बात नहीं मानते। कभी अपना गिरेबान भी चेक किया करो, कभी अपना गिरेबान चेक करो, अपनी ऐब ढूंढो, अपनी कमी ढूंढो, अपनी गलतियां ढूंढो, फिर अपनी गलती को सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की हुक्म से चलाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारो। फिर देखो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बच्चा बच्ची, तुम्हारा बेटा बेटी, पोता पोती, तुम्हारा बीवी, तुम्हारा घरवाला, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा समाज, हमारा समाज फिर ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हमारी बात सुनेंगे, मानेंगे, हमें सम्मान भी देंगे, हमें सम्मान मिलेगा। हम अपने दोस्त नहीं ढूंढते, अपनी ऐब को नहीं ढूंढते, हम अपनी ऐब को ढकने की कोशिश करते हैं और दूसरे की ऐब को हम ढूंढने में लगे हुए हैं। इसी वजह से जो है हमारी समाज में गंदगी ज़्यादा है, नाफरमानियाँ ज़्यादा है। हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बच्ची, हमारा परिवार, हमारा बेटा बेटी हमारा सम्मान करे, जी हमारी मान के चले, हमारी बात माने, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान समाज के जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, जो गार्जियन है, उसमें से 95% गार्जियन जो है, बुज़ुर्ग लोग जो है 60 से ज़्यादा, 50 से 60 से ज़्यादा जो उम्र का बुज़ुर्ग लोग है, जो गार्जियन है, वो लोग जो है अल्लाह की सारे आम नाफरमानी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और दुकानों में, बाज़ारों में, जी जो गलत लोग हैं, जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, ऐसे लोगों से मिलना जुलना, ऐसे लोगों से व्यस्त रहते हैं, दुनिया भर की बातों से उलझे रहते हैं और घर में आके अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने घर की जो मेंबर है लोगों से सम्मान ढूंढते हैं। तो इसीलिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अल्लाह की नाफरमानी करें, हम अल्लाह की हुक्म को तोड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारे, हम मनमानी करें और हम ये चाहे कि हमारा बच्चा लोग, हमारा बेटा बेटी, हमारा परिवार, हमारा फैमिली हमारी बात माने, हमारी बात को मान के चले, ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह का फरमान है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या मेरे बंदा बंदी सारे इंसानों को कह रहा है, ऐ बंदा बंदी मेरे, ऐ लोगो सुन लो, तुम अगर मेरी नाफरमानी करोगे, मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ मनमानी करोगे, शैतान की ग़ुलामी करोगे, तो याद रखो तुम्हारा बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा घर वाला को हम तुम्हारा खिलाफ़ बना देंगे। तुम हमारी नाफरमानी करोगे, अल्लाह कह रहा है, ऐ बंदा बंदी, ऐ दुनिया के लोगों सुन लो, तुम हमारी नाफरमानी करोगे, तुम हमारी हुक्म के ख़िलाफ़ शैतान की ग़ुलामी करोगे, तो तुम्हारे बीवी को, बच्चा को, तुम्हारा घर वाला को, तुम्हारा पड़ोसी को, बल्कि सारे निज़ाम को, सारे सृष्टि जगत को हम तुम्हारे ख़िलाफ़, तुम्हारा दुश्मन बना देंगे। ये अल्लाह का फरमान है मेरे यारों। लेकिन ये बात हम अक्सर मुसलमानों को नहीं पता और हमें जो है इस पर हमारा अमल भी नहीं है। इसीलिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, अगर समाज में, अगर अपने घर में, अगर आप अपने फैमिली में, अपने बीवी बच्चों में, अपने बहू पोता पोती में अगर सम्मान चाहते हो और दुनिया और आखिरत में अगर सफलता चाहते हो, कामयाब चाहते हो, तो एक ही रास्ता है,
ایک ہی راستہ ہے جس راستے میں چل کے سارا کامیابی، سارا سفلتا، سارا سمان، عزت، سب کچھ ایک ہی راستے میں رکھا ہے اللہ نے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جو محمد کی اطاعت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کیا، اور دل و جان سے محبت کرنے کا جو پہچان ہے، جو علامت ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی جیسے تھے اس کو ڈھونڈ کر، اس کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا، یہ امت محمدی کا حق بنتا ہے، کرتبیہ بنتا ہے۔ تو سارا کامیابی اسی میں ہے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی انسان، ہمارے نبی کے بعد آخری امت میں کوئی انسان نہ کامیاب ہوا ہے، نہ سفل ہوا ہے، نہ عزت پایا ہے، نہ پائے گا، نہ سفل ہوگا۔ یہی فائنل بات ہے، یہی حق بات ہے۔ اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آئے، ہماری بات صحیح لگتا ہے تو میرے دوستو عمل کرو، اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو جاننے کے لیے، دین اسلام کی علم حاصل کرنے کے لیے، جو صحیح عالم ہے، جو حق عالم ہے، جو خود بھی نیک دین اسلام کے بارے میں علم رکھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، ایسے عالم سے واسطہ کرو، ایسے عالم سے مل جل کرو، اور اس سے دین اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو اور اس پر نیک عمل کرو میرے یارو، میرے دوستو، ورنہ ہلاکت ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس امت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں بھی جلیل ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ تو میرے یارو، اگر ہماری بات آپ کو صحیح لگتا ہے، حق لگتا ہے، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، ہم آپ سے ہاتھ پیر جوڑیں گے دوستو، میرے بزرگوں، عمر ہو رہی ہے، کل کا ہمیں کوئی خبر نہیں، کل ہو نہ ہو، کل کا سورج ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، روزانہ کتنے جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جی، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھا بھی جا رہے ہیں، جی۔ تو کل کا دن ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ آج کا دن ہمارے لیے آخری دن ہو، کل کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے نہ ملے، ہم میں سے کسی کو، ہمیں اور آپ کو۔ تو میرے یار دوستو، آج ابھی اسی وقت نیت کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندہ، بہت ہو چکا ہے، جو بھی کیا ہے تو نے، واپس آ جا، واپس آ جا، ہمارے سامنے جھک جا، ہم سے معافی مانگ لے، ہم معاف کرنے والے ہیں، ہم معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم معاف کر دینا پسند کرتے ہیں۔ توبہ کر لے ہمارے سامنے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، بندہ توبہ کر لے اور واپس آ جا حق راستے پہ، دین اسلام پر آ جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جا، غلط راستہ چھوڑ دے، من مانی کا راستہ چھوڑ دے، شیطان کا راستہ چھوڑ دے، اسی میں تیرا بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کا بھلائی ہے۔ تو میرے یارو، اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچ نصیب فرمائے، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح علم کے حساب سے صحیح گیان نصیب فرمائے، صحیح گیان اور علم کے حساب سے عمل کرنے والا بنائے، اللہم آمین۔